کل کچھ ساتھی نماز کے بارے میں پوچھ رہے تھے، نماز کے طریقے کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اس لیے آج یہی سوچا ہے کہ شروع سے لے کر اخیر تک نماز کا جو طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اچھی نماز ہونے کے لیے اچھا وضو ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ نماز میں بھول ہوئی، جماعت کی نماز تھی، نماز میں بھول ہو گئی، انسان کے بھول ہو۔ نماز سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ اچھی طرح وضو نہیں کرتے، اس کی وجہ سے ان کی نماز میں بھی بھول چوک ہو جاتی ہے اور ان کے اچھا وضو نہ کرنے کا اثر امام کے دل پر بھی پڑتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ اچھی نماز کے لیے اچھا وضو ہونا ضروری ہے۔ وضو سب لوگ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ٹھیک کرتے ہیں، بس دو تین چیزوں ہمارے یہاں چھوٹی ہوئی ہیں عام طور پہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ وضو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ جب وضو کرنے کے لیے بیٹھیں تو بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عام طور پہ یہ چیز چھوٹ گئی ہے۔ آدمی بیٹھتا ہے، بغل میں بات چیت کرتا رہتا ہے، وضو بھی کرتا رہتا ہے، بسم اللہ اس کی چھوٹ جاتی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ جس نے بسم اللہ وضو کے پہلے نہیں پڑھا اس کا وضو سرے سے ہوگا ہی نہیں۔ لیکن دوسرے علماء وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بسم اللہ چھوڑ دینے سے وضو تو ہو جائے گا لیکن ناقص ہوگا، پورا وضو، اچھا وضو، بہتر وضو نہیں ہوگا۔ یہ چیز ہمارے یہاں چھوٹی ہے، ہم کو اس کا دھیان دینا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے جو ہم سے عام طور پہ چھوٹ گئی ہے، جانتے ہیں سب لوگ لیکن چھوٹی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ مسواک وضو کے شروع کرنے سے پہلے یا کم سے کم منہ دھلنے کے پہلے مسواک ہونی چاہیے۔ وہ ٹھیک ہے، ہر صبح اٹھتے ہیں تو برش کر لیتے ہیں، منجن کر لیتے ہیں، بہتر ہے، کوئی حرج نہیں، منہ کی صفائی ہونی چاہیے۔ لیکن وضو کے پہلے بسم اللہ وضو کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ مسواک یہ منہ کو خوب صاف کرنے والی چیز ہے۔ منہ میں دانے کے کھانے کے ریزے ہیں، وہ رہیں گے تو دانت میں بھی خرابی پیدا ہوگی، منہ سے بدبو بھی آئے گی، اور بدبو سے فرشتوں کو بہت دوری ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ السواک مطہرۃ للفم، منہ کی صفائی کرنے والی، خوب صاف ستھرا۔ یہ مسواک آپ برش بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بھی
نیم کی، پیلو کی، زیتون کی کوئی بھی لکڑی جس کی اونچی بن سکے وہ لکڑی استعمال کر سکتے ہیں. کوئی خاص ضروری نہیں ہے کہ فلاں پیڑ کی لکڑی ہو. کوئی بھی نرم چیز ہو جس سے دانت صاف کیا جا سکے استعمال کر سکتے ہیں. یہ چیز چھوٹی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے. مسواک کے فوائد میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص مسواک کا، حضور تو بہت مسواک کرتے تھے، حضور بہت مسواک کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ حضور گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ کہ مسواک کرتے ہیں. مسواک کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ باہر سے آئے، بات چیت کیا، بیان کیا تو زیادہ دیر آدمی بولتا رہتا ہے تب بھی مہک پیدا ہو جاتی ہے منہ میں، تب بھی مسواک کر لینا چاہیے. تو ایک چیز یہ دھیان دینے کی ہے. بسم اللہ چھوٹی ہم لوگوں کی، ہمیں بسم اللہ کر کے وضو کرنا شروع کرنا چاہیے. مسواک چھوٹی ہوئی ہے نا، مسواک کی عادت ڈالنی چاہیے. اور مسواک کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ مرنے کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے اس کی وجہ سے. تیسری چیز جو چھوٹی ہوئی ہے ہم سے وہ ہے خلاف. خلاف 3 جگہ ہوتا ہے. داڑھی اگر بڑی ہے، گھنی ہے، اور گھنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بال کے نیچے کے خال دکھائی نہ دے تو کہیں گے داڑھی گھنی ہے، اور خال دکھائی دے تو کہیں گے داڑھی نہیں ہے. داڑھی اگر گھنی نہیں ہے تب تو خال تک پانی پہنچانا ضروری ہے. پانی اگر نہیں پہنچے گا تو وضو ہی نہیں ہوگا. لیکن اگر داڑھی گھنی ہے تو وضو میں پاگال تک، خال تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے. ہاں غسل میں ضروری ہے. غسل میں سر کے بال بڑے ہو، چھوٹے ہو، داڑھی گھنی ہو، پتلی ہو، غسل میں تو پورے بدن کے ایک ایک رومے کے جڑ تک پانی پہنچانا ضروری ہے. اس کے بغیر غسل نہیں ہوگا. لیکن وضو میں اگر داڑھی گھنی ہے اور بال تک پانی، کھال تک پانی نہیں پہنچا تب بھی وضو ہو جاتا ہے. لیکن خلال کرنا ضروری ہے. ضروری مطلب مستحب ہے. چھوڑیں گے تو وضو کا ثواب کم ہو جائے گا. اور خلال کیا ہے؟ ہاتھ میں پانی تھوڑا سا تر دیا ہاتھ کو اور یوں کر دیا، بس اسی کا نام خلال ہے. گاڑی اور کیا ہے؟ سمجھ میں یہ بات. یہ 3 چیز عام طور پہ ہم لوگ چھوڑتے ہیں، ورنہ ہم تو وضو بہت اچھا کرتے ہیں. ہم لوگ پانی بھی زیادہ نہیں گرانا چاہیے. ایسا نہیں کہ آئے کھول دیا پوری ٹنکی پھول میں، نہیں. ہر سال ربی اللہ وضو کر رہے تھے، دریا کے کنارے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے. وضو کر رہے تھے، پانی زیادہ لگا رہے تھے. حضور نے فرمایا کہ اے ساتھ اسراف سے بچو، فضول خرچی سے بچو. انہوں نے اللہ رسول وضو کرنے کا فضول خرچی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر تم دریا کے کنارے بیٹھ کر وضو کرو اور پانی زیادہ استعمال کرو تو بھی فضول خرچی ہے. حالانکہ دریا کا پانی آپ وضو کرو گے تو ہمارے وضو کا پانی کہاں گرے گا؟ اسی دریا میں گرے گا، ندی میں گرے گا. پانی اگر ہم ایک بالٹی استعمال کر لیں، ہمارے بدن میں تھوڑا لگا رہ جائے گا، وہ تو اسی دریا میں کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا. تب بھی حضور نے فرمایا کہ فضول خرچی ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو ضرورت کے بقدر ہی ٹنکی کھولنی چاہیے. اور یہ سمجھنے کے لیے کہ چلو پانی کم ہے، کم ہو جاتا ہے، اس سے بحث نہیں ہے. زیادہ پانی استعمال کرنا ہی مکروہ ہے. تو پانی بھی زیادہ لگا دیا، وضو بھی مکروہ کر لیا. یہ 3-4 چیزیں وضو میں ہمیں خیال کرنی چاہیے. کہانی کیا کیا بتایا؟ بسم اللہ کر کے وضو شروع کرنا ہے. مسواک کی
ڈالنی ہے اور خلال کرنا ہے. داڑھی کا خلال بھی کرنا ہے, ہاتھوں کا خلال بھی کرنا ہے. دونوں ہاتھ دھونے کے بعد بس ہاتھوں خلال یہ بس مشکل ہے, یاد نہیں رہے بات الگ ہے. اب پیروں کی انگلیوں کے درمیان بھی خلال کرنا ہے. ایک انگلی اس سے ہے نا تر کر لیا, پورے سارے انگلیوں کو کر دیا. ان سب یہ چیزیں چھوٹی ہوئی ہے سنت کی. اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں آپ لوگ صحیح سب لوگ اچھا ہی وضو کرتے ہیں. آگے نماز کا طریقہ, نماز کا طریقہ یاد رکھیے, مشق بھی کیجیے گا. وہ یہ ہے کہ پہلے آئے تو سیدھا کھڑا ہو جائے, ہاتھ وغیرہ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک تکبیر ہو رہی ہے سیدھے کھڑے رہیے, ہاتھ چھوڑ کر کے. پہلے دونوں سیدھے رہنے چاہیے, ترچھا پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. دونوں کے درمیان, پیروں کے درمیان 4, 6, 8 انگل کا صرف فاصلہ ہونا چاہیے. یہی مستحب ہے. میں حنفیوں اور مقلدوں والی نماز بتا رہا ہوں. غیر مقلد اپنی جانتے ہیں بھائی, ہم ان کی دخل نہیں دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ائمہ نے جو سمجھا ہے وہ بتا رہا ہے کہ پیر سیدھے ہونی چاہیے, ترچھے نہیں ہونا چاہیے. پیر کی انگلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے, اتر دکھن کی طرف نہیں ہونی چاہیے. اور دونوں پیروں میں 4, 6 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے. کیا کیا بتایا؟ آگے سیدھا کھڑا ہونا چاہیے, ہاتھ بالکل سیدھے رکھنا چاہیے. یہاں ابھی جب تک تکبیر ہو رہی ہے باندھنا مناسب نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. پیر کے بارے میں بتایا, پیر سیدھا رکھنا چاہیے, انگلیاں قبلوں کی طرف ہونی چاہیے. دونوں پیروں میں 4, 6 انگل کا صرف فاصلہ ہونا ہی مستحب ہے. اس کے بعد جب تکبیر ہو جائے یعنی اقامت, تو اب تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے. ہاتھ اٹھانے میں یہ خیال رکھیں گے کہ بالکل انگلیاں چپکی ہوئی ہوں, اس کی ضرورت بھی نہیں. پھیلا دیا بہت, یہ بھی صحیح نہیں ہے. نارمل حالت میں جیسے رہتی ہیں ویسی رہنی چاہیے. موڑی چوڑی نہیں ہونا چاہیے, سیدھی ہونی چاہیے. کتنا اٹھائے؟ حدیث میں آتا ہے کہیں کہ کندھے تک, اسی میں آتا ہے کان کے, اس کو کہتے ہیں کان کے لو, یہاں تک. اور بعض حدیث میں آتا ہے اوپر تک, کان کے اوپر حصہ یہاں تک. علماء نے کہا کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. دیکھو ہاتھ یہاں سے لے کر یہاں تک اتنا چوڑا ہے نا, تو ایسے اٹھائے. یہ ہتھیلی کا یہ حصہ تو کاندھے کے برابر رہے, اور یہ حصہ جو ہے کان کے یہاں تک پہنچے. چھونا ضروری نہیں ہے, برابر برابر ہونا چاہیے, سٹانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ حصہ جو ہے کان کے اوپر تک ہو جائے, یہاں تک ہو جائے. یہ طریقہ ہے. اس طرح ساری حدیثوں کا عمل ہو جائے. حدیث میں آتا ہے کندھے تک ہاتھ اٹھایا, حدیث میں یہ بھی ہے کہ کان کے لو تک اٹھایا, لو بتائی اسے کہتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ فروع وضو نہیں, فروع بدن سے اوپر والا حصہ, شاخ, تینوں آتا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے نا. ہتھیلیاں کا یہ حصہ, نیچے حصہ کاندھے کے برابر میں رہے, یہ حصہ پہنچ جائے گا کان کے لو تک, اور یہ انگلیوں کا حصہ جو کان کے اوپر حصہ تک پہنچ جائے. ایسے کر لینا چاہیے. یہ ایسے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں ایسے اٹھا یہ بھی غلط ہے نا, ایسے کر لینا چاہیے بس. تکبیر, اس کے بعد کان اٹھائیں, اس کے بعد تکبیر کہیں گے اور ساتھ میں ہاتھ باندھ لیں گے. یہ اصل میں ہاتھ اٹھانا اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا پوری دنیا کو ہم نے اپنے دل سے نکال کر پیچھے پھینک دیا. یہ مطلب ہوتا ہے بس اس ہاتھ اٹھانے کا. اور اللہ اکبر
سے کلائی کے نیچے رکھ لے گا، جس کو کہتے ہیں باندھنا، تصویر. پھر ہاتھ جہاں چھوڑ دے جہاں تک پہنچے، ناف تک پہنچے، ناف کے نیچے پہنچے، چھوڑ دے ہاتھ باندھ کر. چھوڑنے تو ایسے نہیں چھوڑ دے، بتا چھوڑ دے، یہ کہنے کا مطلب ہے ایسے. یہ طریقہ ہے سننے. اس کے بعد کیا ہے، ثنا پڑھیں گے. یہ سب پڑھے گا ثنا، مقتدی بھی پڑھے گا، امام صاحب بھی پڑھیں گے. الگ جو نماز پڑھا اس کو کہتے ہیں منفرد، اکیلا، وہ بھی پڑھے گا ثنا پورا. اور ثنا پڑھنے کے بعد اگر امام ہے یا منفرد ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا. اور مقتدی ہے وہ اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھے گا، بسم اللہ بھی نہیں پڑھے گا. اس کا کام ہے امام کی طرف دھیان دینا، اس کی بات کو، قرات کو سننا. اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد امام صاحب قرآن پاک پڑھیں گے. جہری نماز ہو تو بلند آواز سے پڑھیں گے. سری نماز یعنی کہ ظہر، عصر ہے، چھٹی چھٹی قرآن پڑھیں گے. پہلے سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر قرآن پاک کی کہیں سے 3 چھوٹی آیت کم سے کم، یا ایک بڑی آیت یا چھوٹی سورہ پڑھ لیں گے. فجر میں لمبی قرات مصنون ہے، 60 سے لے کر 100 آیتوں تک فجر میں، اور نمازوں میں درمیانی درمیانی قرات ہے. اس کے بعد جب قرات سے فارغ ہو جائیں گے تو تکبیر کہہ کے رکوع میں جائیں گے. رکوع کا طریقہ یہ ہے کہ رکوع میں انگلیاں پھیلی رہیں گی اور ایسے پورا گھٹنا پکڑیں گے مضبوطی کے ساتھ، اور گھٹنے ہی پہ بات ڈالے گا اپنے پورے بدن ادھر جمائے رکھے گا. گھٹنے میں انسان کی نظر کے لیے مصنوع طریقہ ہے کہ دونوں پیروں پہ ہو یا دونوں پیروں کے درمیان رکوع میں انگلیاں پوری. اب اوپر کا حصہ سر، پیٹھ، کمر، اس کو برابر ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ سر اٹھ گیا، ایسا نہیں کہ سر جھک گیا، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پیٹھ، کمر اور سر یہ برابر رکھنے کی کوشش ہونی چاہیے. اور ان کو چپک کے نہیں کرنا چاہیے، کھل کر کرنا چاہیے، بدن پھیل جانا چاہیے. یہ رکوع کا طریقہ ہے. انگلیاں مضبوطی سے گھٹنوں پہ جمی رہیں، ایک پھیلی رہیں، 2، اور پیٹھ، کمر اور سر تک سب تقریباً کیا رہیں، برابر رہیں. بس یہ ہے. رکوع میں یہ ہاتھ، بازو وغیرہ پیٹھ سے، پیٹ سے، پہلو سے الگ رہنا چاہیے، ملنا بھی نہیں چاہیے. اس کے بعد تکبیر پہلے گا، کم سے کم 3 بار تکبیر کہنا بھی سنت ہی ہے. تکبیر ہے سبحان ربی العظیم، تسبیح پڑھ لے گا 3 بار کم سے کم. زیادہ کے کوئی حد نہیں ہے، لیکن امام صاحب اگر ہیں تو امام صاحب میرے حضور نے فرمایا ہے اس کو ہلکی نماز پڑھنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے اس کے پیچھے بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ہر طرح مریض بھی ہیں، تو اس کو ہلکی نماز پڑھنی چاہیے. تو امام صاحب کے لیے سنت یہی ہے کہ 5 مرتبہ سے زیادہ نہ کہیں. 3 مرتبہ کہیں، اور زیادہ کہنا ہو تو زیادہ 5 مرتبہ بس. اور آدمی اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کی رعایت کر کے جتنا بار پڑھنا، 3 بار، 5 بار، 7 بار، 9 بار، 11 بار، اور اگر زیادہ کہنا چاہیے تو کہہ سکتا ہے. وہ اس کی اپنی نماز ہے، وہ جانتا ہے کہ جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے. اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو جانا چاہیے. امام ہے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا. مقتدی ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کہے گا اور سیدھے کھڑے ہو جائیں گے. اگر امام شافعی کے ماننے والے ہیں تو رفع یدین بھی کر لیں گے، اور حنفی کے
نہیں ہے، کچھ کر لے گا اور چھوڑ دے تب بھی کوئی نماز میں فرق پڑتا نہیں ہے. دونوں چیز حضور سے ثابت ہے. بہتر قول ہے ان سب لوگوں میں اس میں اختلاف ہے. جائز ہمارے یہاں رفع یدین کرنے یہ بھی جائز ہے، ان کے یہاں نہ رفع یدین کرے یہ بھی کیا ہے جائز ہے. اس لیے رفع یدین کرنے والے نہ کرنے والوں کو برا نہ سمجھیں اور نہ کرنے والے کرنے والوں کو برا نہ سمجھیں. دونوں حضور کی سنت ہے، دونوں حضور کی سنت ہے. یوں کریں پھر سیدھا کھڑا ہو جانا چاہیے. سیدھا کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ہڈی کا جوڑ اپنی جگہ پہنچ جانا. ایسے نہیں سمجھے پڑھتے چلا گئے، نہیں، سیدھے کھڑے ہو. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد کبھی کھڑے ہوتے، کبھی کبھی اتنا دیر ہو جاتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں رکوع بھول گئے سجدہ کرنا، اس لیے دے رہے ہیں. اس لیے اس کو کہتے ہیں تعدیل. تعدیل کا مطلب یہ ہے کہ بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے اور ہڈیاں کا جوڑ اپنی جگہ پہنچ جائے اطمینان سے، پھر سجدہ میں جائے. کیسے سجدے میں جائے؟ دیکھو، جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارے دو پیر کہاں ہوں گے؟ زمین پہ. ارے دیکھتے ہیں نا زمین پہ، ایسے زمین پہ رہیں گے. اس کے بعد زمین سے کون سا عضو ہمارا قریب ہے؟ گھٹنا ہے. اس کے بعد ہاتھ ہے. 7 عضو پہ سجدہ ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 اعضاء پہ سجدہ ہوتا ہے. کون کون 7 اعضاء؟ دونوں پیر ہیں، دونوں گھٹنے 4 ہو گئے، سمجھ میں آئی بات؟ اور دونوں ہاتھ اور چہرہ، یہ 7. اس میں سجدے میں جانے کا طریقہ، ایک ہے سجدہ سے اٹھنا اور ایک سجدے میں جانا. سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا جو عضو زمین سے قریب ہے اس کو زمین پہ پہلے پڑنا چاہیے. ہمارا جو عضو زمین سے قریب ہے اس کو کہاں پڑنا چاہیے؟ زمین پہ پہلے پڑنا چاہیے. تو کیسے ہوگا؟ تب کھڑے ہیں تو زمین سے قریب یہ گھٹنا ہے تو دونوں گھٹنے پہلے زمین پہ پڑیں گے. پھر نمبر آئے گا ہاتھ کا، یہ ہاتھ پہلے گھٹنے کے بعد پڑیں گے. پھر ناک کا نمبر آئے گا، پھر پیشانی کا آئے گا. تو ایسے ہی رکھیں گے زمین پہ. پہلے گھٹنا زمین پہ پڑے، پھر دونوں ہاتھ زمین پہ پڑے اور پھر ناک زمین پہ پڑے، پھر یہ پیشانی زمین پڑے. سنت طریقہ یہ ہے. سنت طریقہ یہ ہے. ہاتھ کہاں رہے گا؟ اجر کل بتائیں گے. دیکھو اتنا ٹائم ہو گیا. اکثر و بیشتر لوگوں کو سونا نہیں رہتا ہے، مجھے بھی سونا رہتا ہے. اب کچھ تو یہی سو رہے ہیں